خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں تخریب کاری کا بڑا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں نامعلوم افراد نے گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ رات میریان کے علاقے میں پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں پنجاب کے مختلف شہروں کو گیس کی سپلائی معطل ہو گئی ہے اور صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت پشاور کے کوہاٹ روڈ پر بھی بارودی مواد کا ایک دھماکہ ہوا ہے۔ خوش قسمتی سے پشاور دھماکے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں موصول ہوئی ہے۔ پولیس اور بم ڈسپوزل یونٹ کی ٹیموں نے دونوں مقامات پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں توانائی بچت مہم کے تحت آج سے تمام مارکیٹس، بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس اور اسپتال اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ تاجر برادری کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا قوی امکان ہے، جس کے تحت کاروباری مراکز کو رات 9 بجے تک کھولنے کی رعایت دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی سہولت کے لیے ریسٹورانٹس اور کھانے پینے کے دیگر مراکز کو رات 11 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ملنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، تاکہ کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر نہ ہوں۔ تھائی لینڈ نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت کو مستقل طور پر ختم کرتے ہوئے نئی اور سخت امیگریشن پالیسی نافذ کر دی ہے۔ بھارتی جریدے کی رپورٹ کے مطابق تھائی حکومت نے اپنے موجودہ امیگریشن قوانین کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تھائی لینڈ میں حالیہ دنوں میں بھارتی شہریوں کی جانب سے غیر قانونی ملازمتوں کے بڑھتے ہوئے رجحان اور ملک کو درپیش سنگین سیکیورٹی خدشات کے باعث اس ویزا پالیسی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس نئے قانون کے نفاذ کے بعد اب تھائی لینڈ جانے کے خواہش مند بھارتی شہریوں کو سفر سے قبل باقاعدہ ویزا حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ کراچی کے ضلع جنوبی کے سیشن عدالت میں منشیات فروشی کے مقدمے میں گرفتار معروف ملزمہ انمول عرف پنکی اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے، جہاں شریک ملزمان کی جانب سے دائر درخواست ضمانت پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ گارڈن تھانے میں درج مقدمے کے شریک ملزمان نے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، جس کی سماعت کے دوران وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان موکلوں کا انمول عرف پنکی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ منشیات کی خرید و فروخت یا سپلائی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب پروسیکیوشن نے عدالت کو بتایا ہے کہ یہ ملزمان انمول پنکی کو منشیات کی رقوم اور وصولی میں معاونت فراہم کرتے تھے، جس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ماہ جون کے لیے لیکوئفائڈ پیٹرولیم گیس کی قیمتوں میں اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت 4 روپے 95 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد مارکیٹ میں اس کی نئی قیمت 308 روپے 76 پیسے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ قیمتوں میں اس حالیہ اضافے کے نتیجے میں غریب اور متوسط طبقے کے استعمال میں آنے والا 11.8 کلو گرام کا ایل پی جی گھریلو سلنڈر 58 روپے 51 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ اوگرا حکام کے مطابق ملک بھر میں گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت اب 3,643 روپے 41 پیسے مقرر کی گئی ہے اور ان کی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کے لیے چاروں صوبوں کے سالانہ ترقیاتی پروگراموں کا مجموعی حجم 3,138 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے، جس میں ترقیاتی اخراجات میں نمایاں اضافے کا امکان ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق پنجاب 1450 ارب روپے کے بجٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جس میں 1306 ارب مقامی وسائل اور 144 ارب روپے غیر ملکی امداد سے حاصل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر صوبہ سندھ ہے، جس کے لیے 816 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام تجویز کیا گیا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے لیے 564 ارب روپے جبکہ بلوچستان کے لیے 308 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر چاروں صوبوں کے ترقیاتی پروگراموں میں مقامی وسائل کا حصہ 2,478 ارب روپے اور غیر ملکی امداد کا حجم 660 ارب روپے تجویز کیا گیا ہے۔